Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is your lecturer Hina Sairish to bring a new topic with you from Surah Al-Baqarah, verse number 233. It's all about the breastfeeding. It's all about the fosterage period. It's all about the infinity. یعنی آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن پاک فرقان حمید سورۃ البقرہ آیت کریمہ نمبر 233 جو کہ بچوں کو رضاعت کے بارے میں دودھ پلانے کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیونکہ یہ اب آخر آ رہی ہے سورۃ البقرہ کی، تو اس کی ہر ایک ورس میں کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹاپک اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ مطلب اللہ رب العزت سب سے پہلے تو ٹائم پیریڈ بتا رہا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ کتنے عرصے تک پلا سکتی ہے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ بصورت دیگر کسی کا اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ پورا دودھ نہیں پلوا سکتے، تو ان پر میاں بیوی دونوں اپنی اتفاق رائے سے کوئی گناہ نہیں، کوئی قباحت نہیں، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ دودھ پلانے والی چاہے اپنی ماں ہو چاہے کسی اور سے اپنے بچے کو دودھ پلا رہے ہوں آپ، تو اس کے سارے خرچے اخراجات بچے کے باپ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اسلام نے عورت کی بیش بہا عزت فرمائی ہے، دودھ پلانے والی ماں کی بھی بہت زیادہ عزت فرمائی ہے۔ تو کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی کو اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، آزماتا نہیں۔ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کے سبب، اس کے بچے کے نام کی طرف سے نہ تو، اور نہ ہی باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، نہ ہی باپ کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ایسی پریشانی نہ دی جائے جس سے وہ ہرٹ ہو جائے اپنی اولاد کی وجہ سے، اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے، یعنی اخراجات سارے بچے کے وارث یعنی اس کے باپ کے ذمہ، اگر دونوں یعنی ماں باپ، اگر باپ نہیں ہے تو مطلب تو پھر بچے کے جو وارث ہوں گے باپ کی طرف سے جو وارث آتے ہیں تو ان کے ذمہ ہوگا۔ اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو بھی وہ اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ خود واضح فرما رہا ہے، اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ مطلب شریعت میں یہ بھی ہے کہ عورت کہہ دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو میں ماں ہو کے خود پلاتی ہوں، اگر وہ یہ کہہ دے کہ کسی اور سے پلوا لیتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق دو جو تم نے وعدہ کر رکھا ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ فوسٹریج کا جو آ رہا ہے کہ کسی چھوٹے بچے نومولود کسی انفینٹس کے لیے 2 سال کی ایج ہے دودھ پلانے کی، اور سپوز کوئی مدر کسی دوسرے بچے کو بھی اگر دودھ پلاتی ہے تو وہ کب رضاعت سے اس کا بھائی یا بہن بن جاتا ہے؟ جب وہ پیٹ بھر کے دودھ پی لے ماں کا، تو اس طرح سے وہ رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں، اس کی سگی اولاد اور رضاعت سے اولاد بن جاتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوبیہ اور حضرت حلیمہ کا دودھ پیا، تو اس حوالے سے حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں حضرت شیمہ، جو کہ رضاعت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ثابت ہوتی ہیں۔ تو رضاعت کا رشتہ خون پلانے کا رشتہ ہوتا ہے، ایسے سمجھیں، عورت کا دودھ عورت کا خون ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں واضح فرما دیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو ایلیبوریٹ کر کے فرما دیا اس حوالے سے کہ کس طرح سے کتنا پیٹ بھر کے دودھ پیا جائے تو وہ رضاعت کے زمرے میں آتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جس میں ائمہ اربعہ تمام ازدواج مطہرات یعنی ریسٹ آف دا وائفز آف پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اینڈ 4 امام آف اہل سنہ، حنفی ہو گئے، حنبلی ہو گئے، جتنے بھی ائمہ اربعہ کے ہیں امام، ان کی بھی یہی اتفاق رائے ہے، ماں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا جہاں پر کوئی آدمی کسی جگہ پر جانا ایسا سچ مناسب نہیں سمجھتا، بصورت دیگر جانا بھی مجبوری ہے، تو حضرت عائشہ اکثر مشورہ دیتی ایسے ساتھیوں کو کہ آپ اس جگہ پہ ان کی عورتوں کا دودھ پی لیں، جبکہ تمام تر ازدواج مطہرات، تفسیر ابن کثیر میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ تمام تر ازدواج مطہرات، ریسٹ آف دا وائفز آف پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیگمات کا اس پر اتفاق رائے ہے ائمہ اربعہ کے ساتھ، کہ صرف حضرت سالم جو کہ حضرت حذیفہ کے غلام ہیں، ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے گھر اگر جانا چاہتے ہیں تو کام کے زمرے میں، تو آپ ان کے گھر کی عورتوں کا دودھ پی لیں، اور اس بات پر اتفاق رائے ہے، تمام تر ائمہ کا اجماع ہے اس پر، قیاس ہے اس پر، کہ اسی پر ہی متفق ہے کہ یہ صرف اور صرف حضرت سالم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کے اور کسی بندے پر یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور رضاعت کی دودھ پلانے کی عمر صرف 2 سال کی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا اللہ کے حکم سے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک، فرقان حمید سمجھ کے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلا ٹاپک انشاءاللہ العظیم ہمارا ہوگا، میں دیکھ ہی لیتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں آیت کریمہ، ہاں جی، اور اگلی عورتوں کی عدت کے بارے میں، جن کے خامند وفات پا جائیں، اس کے بارے میں بات ہوگی اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ العظیم۔ چونکہ ہر ورس ایک نیا ٹاپک لے کر آ رہی ہے، دس از وائی میں اس کو فاسٹریج والے اس مسئلے کو یہیں پر ہی پاز کرتی ہوں، اگلے مسئلے کے ساتھ انشاءاللہ پیش خدمت ہوں گی۔ تھوڑی سی میں لیٹ اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہوں کہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معذرت کے ساتھ، اور ذرا ٹائم